تھے بلاول صاحب کے بھی اور آپ کی کلیشز تھے گلی اور آپ لوگ میں بیچ میں کھڑا ہوں نا بھائی. اب سلیکٹڈ کون ہے؟ آپ نے ٹویٹ کیا تھا بلاول صاحب کے لیے, اب بتا دیں اب سلیکٹڈ کون ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو سلیکٹڈ تھا وہ اب آن ہز وے آؤٹ ہے. بہت خوش گزار ہیں شہباز شریف صاحب کے, مریم شہباز شریف صاحبہ کہ ہمارا ماضی کا اختلافات کے باوجود یہ بڑا مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں. اب پچھلی کیا گفتگو کرتے تھے ذرا وہ بھی سنیے گا. یہ دوگلا پالیسی نہیں چلے گا. یا آپ اپوزیشن کا حصہ میں کھڑا ہو یا آ کے اعلان کرے کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہو. بلاول صاحب کسی کاٹ پتلی کے تماشے میں اب شامل ہونے جا رہے ہیں اور سلیکٹڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے رگوں میں اس سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. لاہور سے سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے. آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے. میرا خیال ہے باپ کی مرضی نہ ہو تو کوئی کسی کا باپ بھی باہر نہیں جا سکتا. اگر ووٹ کو عزت دو کے ساتھ آپ مخلص ہیں تو پھر یہ جو بیک ڈور رابطے ہیں ان کو ختم کرائیں. تو اشاروں پہ چلتے ہیں, ہم تو اشاروں پہ نہیں چلتے. پاکستان کے یہ خلاف جو اس دھرتی میں نہیں مرنا چاہتا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹی سوچ کا مقابلہ چھوٹی سوچ سے نہیں کرنا چاہتا. جن صاحب آپ کے خیال میں اچانک یہ کیا ہوا ہے ایسا؟ کیونکہ نعیم تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب شاید مایوسی ہوئی ہے اور مایوسی کی بنیاد پہ دونوں نے اکٹھ کیا, اور ظاہر ہے پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی دونوں فرنٹس پہ جو ہے اپوزیشن کو بڑی سبکی ہوئی ہے. بالکل عادل, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھٹی صاحب نے بات کی اور جو ہمارے دوسرے دوست نے بات کی, انہوں نے انفارمیشن بیس پہ انسائیڈ سٹوری بتائی ہے. میں تو انسائیڈر نہیں ہوں پولیٹیشنز کا, نہ کسی دوسری طرف کا. میں تو حالات کو اینالائز کرتا ہوں. یہ جو کل کے رائیول ہیں, یہ آج ان میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ کل انہوں نے انتخابات ویسے سر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, آپ یہ ٹرم ہمیں چینج کر دینی چاہیے. کل کے نہیں, ہمیں کہنا چاہیے کچھ ہفتوں کچھ مہینوں کے رائیول, کیونکہ پھر ایک 2 4 8 مہینے بعد یہ دوست ہو جاتے ہیں. کل سے مراد تو ماضی لی جاتی تھی نا پہلے کہ 4 سال پہلے, 5 سال 10 سال پہلے, اب تو مہینوں کی بات. نہیں, یہ تو ابھی جب بھی انتخابات ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے, اور پھر ہمیں یہی باتیں سننے کو ملیں گی, پیٹ پھاڑنے والی, گھسیٹنے والی, پیسے نکالو, تمہارے باپ کی دولت نہیں ہے, لوٹے ہوئے پیسے عوام کو واپس کرو, میرا نام بدل دینا. انہوں نے پھر یہی ریٹرک, اور بلاول اور مریم بھی ایک دوسرے کو وہی کچھ کہہ رہے ہوں گے جو آج سے ہفتہ 10 دن پہلے یا 2 ماہ پہلے کہہ رہے تھے. بات صرف اتنی ہے کہ اندر انہیں نا امیدی ہو چکی ہے, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے امکانات اس لیے نہیں ہے کہ اتحادی 4 سال اقتدار میں رہ کے آج اپنے آپ کو اپنی سیاسی قبر کھودنے کے لیے جائیں گے آج عمران کو دھوکہ دے کے آخری سال میں. یہ ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا. باوجود اب بات رہی کہ یہ کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بھی ایک دیکھ لیں. پہلی بات یہ ہے, کل تک یہ سارے ایک راگ الاپ رہے تھے کہ سی پیک کو ڈچ کر دیا ہے, چائنا سے ہم دور ہو چکے ہیں, امریکہ ہمیں کال نہیں کر رہا, یہی باتیں ہو رہی تھی. آج جب اسٹریٹجک ڈائریکشن کا پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک واضح سمت اختیار کر دی ہے جہاں وہ قوتیں بائیک آؤٹ کر رہی ہیں جن کو ہم پہلے سرو کرتے رہے, اور ان کے ساتھ آج آ کر جب کھڑے ہو گئے اور سی پیک کے نیکسٹ فیز کا پوری طاقت کے ساتھ آگے لے کر چلنے کا اعلان کر دیا ہے چائنا میں بیٹھ کے, اور اکنامک زون کو ڈیولپ کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو آج ان سے وہ نیریٹو بھی چھن گیا. اور وہ آپ ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ دیکھیں, ٹونی جو بائیڈن صاحب کال نہیں کر رہے, ٹونی بلنکن ایس ایم کیو کے ساتھ بات نہیں کر رہے, وینڈی شرمن کہتی ہے اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں ہے, ٹرانزیکشنل ہے اور ایشو بیسڈ ہے. اچانک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آپ کو اسٹیٹمنٹ میں ایک تبدیلی نظر آئی ہے جب پرائم منسٹر چائنا جانے کے ان کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ہاں, آج اچانک اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا پاکستان کہ ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہمی تعلقات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے کلوزلی مانیٹر کیا امریکہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو, اور کابل فال کے بعد بھی اسپیشلی, اور اب ہم جب اپنی ایک فائنلٹی اٹین کرنے جا رہے ہیں, ہم اپنے چائنا کے ساتھ جو بھی چیزیں ہمارے گیپس تھے یا جو بھی چیزیں تھی وہ اب کور اپ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, تو امریکنز کی طرف سے دوبارہ ہمیں یہ سگنل مل رہا ہے کہ وی آر ویری مچ دیئر. بھٹی صاحب, اور وہ قوتیں پرو امریکن قوتیں جو پاکستان میں ہیں جہاں جہاں بھی,
اور جو اب بھی کہہ رہے ہیں، درس دے رہے ہیں عمران کو کہ جی ناراض مت کرو، امریکہ کو ساتھ لے کے چلو. اور بھائی ہم نے ساتھ لے کے نہیں چلنا، امریکہ نے ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے ڈکٹیٹ نہیں کرنا امریکہ کو. تو بات یہ ہے سر کہ میں اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن کا جب جی میں ذرا بھٹی صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لوں اور پھر نعیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو جنرل صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اپوزیشن تو اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی بس بہت ہو گیا، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بڑی تباہی ہو گئی ہے، بڑا سنجیدگی سے ہمیں کچھ کرنا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہے اب ان چیزوں کے پیچھے جو موومنٹس فردر ہو رہی ہیں جب ہم چائنا سے کلوز؟ دیکھیں عادل بدقسمتی ہے، مہنگائی تو ہو گئی ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک طرف پرائم منسٹر آف پاکستان چین جاتے ہیں، چین جا کر وہ سی پیک کے ایشو پہ گفتگو کرتے ہیں اور دیگر ادھر رشیا ہوتا ہے. اچانک یہ جادو کی چھڑی کیا ہوئی کہ دونوں پارٹیوں کو آج ملنا پڑ گیا؟ کیا امریکہ شروع سے انویسٹمنٹ نہیں کرتا؟ کیا وہاں سیاسی جماعتوں نے اپنے لابیسٹ ہائر نہیں کیے؟ اس میں کون سا شبہ ہے؟ چند دن پہلے پاکستان میں دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے، ہمارے فوج کے جوان اور سپاہی روزانہ شہید ہو رہے ہیں. پاکستان کا امن کس کو دکھتا ہے؟ بھارت امریکہ کو. پاکستان کی ترقی خوشحالی کس کے لیے تکلیف دہ ہے؟ ان کے لیے. پھر وہ دانستہ اور غیر دانستہ اپنا مورے استعمال کرتے ہیں. ہمیں نا ہر چیز کی حالات کی مناسبت سے دیکھنا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس بیس پہ عدم اعتماد لائیں گے. آج ایک سوال کیا گیا کہ چلو جی عدم اعتماد پنجاب میں آتا ہے تو پنجاب میں تو ہم کوئی بہتری نہیں لا سکتے، تو وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ ابھی یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ اگر آیا تو ہوگا کیا. اب یہ میسیج میرا خیال ہے دنیا کو دیا گیا ہے کہ یہ وزیر اعظم پاپولر نہیں ہے، چین کو خصوصاً ادھر جو ایگریمنٹ ہے. میرا خیال ہے اپوزیشن کو یہ روش ترک کر دینی چاہیے. ملکی مفاد سب سے پہلے، سیاست 100 دفعہ کریں، لیکن آج کا یہی ہوا نا. کل بھی ہم نے اس کو میری سمجھ سے باہر ہے. کل بھی ہم نے ڈسکس کیا، پرویز رشید صاحب نے، اور ماضی میں بھی حکومتیں کرتی رہی ہیں یا سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں. عادل صرف ایک سیکنڈ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی. آج شہباز شریف صاحب نے خود کہا ہماری پارٹی میں 2 راہ ہے. ہاں انہوں نے کہا پیپلز پارٹی میں اتفاق ہے، ہماری پارٹی میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہماری پارٹی میں 2 آ رہے ہیں، اور اب ہم ایک پوائنٹ پر آ رہے ہیں کیونکہ میں دیکھیں کھڑا ہوا ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کی رائے ایک ہی تھی. نواز شریف کرے گا تو جس سیاسی جماعت آپ ایک پوزیشن پہ نہیں ہے وہ اپوزیشن کو ایک پیج پہ کیا لائے گی مجھے بتائیں. چلیں ٹھیک ہے. مجھے نہیں اگر بریف آپ بتا سکیں، میں نے پھر بریک لینی ہے. یہ کیا واقعی آل آف اے سڈن میٹنگ ہوئی ہے، یا یہ جو پچھلے 2-4 ایونٹس چل رہے تھے 15-20 دن سے، اس کے بعد اپوزیشن کو ریئلائز ہوا کہ چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، بڑی میڈیا پہ بھی لے دے ہو رہی ہے، پارٹی بھی بندے بھی ہاتھ میں نہیں ہیں، یا یہ 2-3 دن کے اندر ہی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک دم یہ ظہرانہ دیا گیا اور ایکسپٹ کر لیا گیا، دعوت گئی اور ایکسپٹ ہو گئی؟ نہیں عادل، یہ ایک دم نہیں ہوا. یہ ان کا رابطے چل رہے تھے. بیسیکلی میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ نون لیگ جو تھی وہ ابھی انہیں کو مایا لگی ہوئی تھی، جو کہ اب ان کی اتر گئی ہے 2-4 دن پہلے، بلکہ پچھلے ہفتے. تو وہ اب انہوں نے تسلیم کیا ہے. زرداری صاحب کی جانب سے کوششیں ہو رہی تھیں، اور پھر مریم نواز سے رابطے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے، اور پھر میاں صاحب سے اپروول لی گئی. اور آج یہ جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں نا کہ 2 آرا، یہ بھی میرا خیال ہے کہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اس وقت 2 آرا اب نہیں ہے. مریم نواز بیچ میں اسی لیے بیٹھی تھی کہ وہ نواز شریف کو، اور وہ جو مزاحمتی بیانیہ جو کہ ہمیں بعض کا دکھایا جاتا ہے، وہ اس کو ریپریزنٹ کر رہی تھیں. اور شہباز شریف تو ہیں. اور جو وزیر اعلیٰ کی بات پنجاب کی ہو رہی تھی، بٹی صاحب کہہ رہے تھے، میں انہیں بتا دوں یہ ایاز صادق صاحب جو نام لے کر گئے تھے اور اپنا نام سب سے اوپر وزارت عظمیٰ کا رکھا تھا، انہوں نے میاں صاحب کو اور آگے سے سبکی لے کے آئے تھے. اس میں وزیر اعلیٰ کے لیے جو صاحب تھے حضور خواجہ سعد رفیق صاحب، وہ آج کی میٹنگ میں موجود تھے، اور بڑا ان کا دل کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا. آل رائٹ، ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن بیسیکلی یہی تھا کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں یس 2 آرا تھیں، لیکن اب جو ہے وہ اس پہ ہمارا اتفاق ہو گیا کہ ایک بریک لیتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.